اللہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی 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 الحمد للہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہلکی آ رہی، تھوڑا لاؤڈلی آپ بولیں۔ جی جی آ رہی ہے۔ کہاں سے ہیں آپ مفتی صاحب؟ جی بھاگلپور بہار سے۔ بھاگلپور بہار سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، جی جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اچھا، کس جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں مولانا صاحب؟ ایسے تو حنفی ہوں، اور مدرسہ مظاہر علوم سے میں نے کیا کہتے ہیں دورہ کیا ہے، اور اس کا مراد آباد سے۔ تھوڑا تیز آپ بولیں گے مولانا صاحب؟ آواز صاف نہیں آ رہی؟ ہیلو۔ ہاں اب آ رہی ہے، اس طرح سے بولیں تو آئے گی۔ اچھا اچھا۔ تو بتایا تھا فیض بھائی نے آپ کے بارے میں کہ تھوڑی سی بات کر لیجئے۔ ہاں ہاں جی، تو آپ یعنی حنفی ہیں، اور خصوصاً آپ غالباً دیوبند جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک، تو ٹھیک ہے، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے، قلیل سمجھتے ہوئے اپنی باتوں کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جی جی۔ رفع الیدین کے تعلق سے آپ کا مکمل موقف کیا ہے؟ رفیدین کے تعلق سے جی یعنی کہ فقہی اعتبار سے جو حنفیوں کے یعنی کہ جو ان کی کتابوں میں ہے مستحب ہے، استحباب کا ہے، افضلیت ترک رفع دین پر ہے۔ البتہ رفع دین کرنا نہیں کرنا دونوں یعنی کہ طریقہ ہم لوگ کے یہاں ثابت ہے، ہم مانتے ہیں دونوں ثابت ہے، اور ترجیح بھی دیتے ہیں ترک رفع دین پر۔ جی، جی یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں طریقہ ثابت ہیں، لیکن جو ترجیح ہے وہ ترجیح ہے ترک ہاں رفع الیدین کو۔ تو جی جی گویا کہ آپ کی اس بات سے یہ باور ہو رہا ہے کہ آپ رفع الیدین کو منسوخ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ تو کہتے ہیں نا کنفرم یقینی منسوخ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا ضرور ہے نص، لیکن یہ کہ اس کو یہ ان کے یعنی کہ جو اختلافات ہوتے تھے اور جو جوابات دیتے تھے لوگ، اس بنیاد پر مختلف قسم کے جوابات دیتے تھے، تو ایک جواب انہوں نے نص کے ذریعے سے بھی دیا ہے، یہ مانتے ہیں، یعنی کہ اس کو یعنی کہ حتماً منسوخ نہیں مانتے ہیں بعض علماء جی، کے، یعنی کہ تو یہ بات تو آیا وجوہات ہو گئی مانتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ بات تو آیا ہو گئی ہے کہ جی رسول جی اللہ سے کرنا اور نہ کرنا دونوں طریقہ سے ثابت ہے۔ تو میرا جی تنقیح جی آپ سے یہ ہے کہ ایک عمل کرنے والی ذات ایک ہے یعنی رسول اللہ، تو اس کا عمل افضل اور غیر افضل کس وجہ سے، کس معیار سے ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ نہ کرنا افضل ہے، جبکہ کرنا بھی اسی نبی سے ثابت ہے، تو دونوں کا یہ متضاد ہو رہا ہے۔ ایک ہستی، ایک ہی نبی، عمل دو، تو افضلیت کیوں دی آپ نے ایک کو دوسرے پر؟ افضلیت۔ ہاں، آپ نے کہا نا کہ ترجیح تو دی جائے گی وہ ترک رفع الدین کو دی جائے گی، جبکہ آپ جواز کے بھی قائل ہیں کہ رسول اللہ نے رفع الدین کیا بھی ہے، تو ایک ہی جی جی ہستی کا دو عمل اور پھر اس پر ترجیح دینا کہاں سے یہ لازم آتا ہے؟ کون سا معیار سے آپ نے ثابت کیا ہے؟ اس کی تھوڑی آپ واضح کر دیں وضاحت۔ ایسے تو اس میں ابھی جو بھی فیض بھائی سے بات ہوئی تھی، تو اس میں ہم لوگ نے اس موضوع پہ بات نہیں کیا ہے۔ جی تو اصل میں جو بات انہوں نے ہمیں کہی ہے اس کی بات، تو کیونکہ ہم حنفی ہیں، تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی، جی تو امام حنیفہ کے جو فقہ جو ان سے نکلا ہے، ان کے جو علماء یا جو انہوں نے مل کر کیا، تو ابھی سمجھیے گا کہ نصوص پر یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ نصوص پر غور کر کے اور اس پہ جو ہے اجتہادی طور پر یعنی ترجیح جو علماء دیتے ہیں، جو تمام ائمہ کا جو ایک طریقہ رہا ہے، تو جس طرح سے وہ ترجیحات بعض حدیث کو بعض پر یا بعض عمل کو بعض پر دیتے ہیں، تو وہ ان کے اصول جو ہیں ان کی بنیاد پر وہ دیتے ہیں۔ ہم نے تو
بحیثیت حنفی ہونے کے جو کتابیں حنفیوں کی پڑھی ہے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو ہم نے یعنی کہ مانا ہے کہ یہ ارجح ہے اس کے بنسبت. جی اس کی ابھی تحقیق نہیں کیا ہے وہ کہ کس بنیاد پر کیا اور کیا کیا وجوہات ہیں اس میں، تو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہاں پہ جو فیض بھائی سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ سمجھ گئے آپ؟ اچھا میں اس کی وضاحت کر دوں. ہمیں اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیں یہاں بات جو ہم کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں آپ بھی تقلید منصوصہ مسائل میں نہیں کرتے بلکہ غیر منصوصہ مسائل میں آپ کے یہاں پر فروع میں تقلید ہوتی ہے. سوال یہاں پر جب واضح ہے کہ آپ نے مانا کہ رسول اللہ سے جواز بھی ثابت ہے اور عدم جواز کی بھی دلیل ہم کو ملتی ہے، تو یہاں احناف کا تو کوئی رول ہے ہی نہیں، یہاں ذات رسول کا رول ہے، اور ذات رسول پر ہم بات کر رہے ہیں. تو رسول اللہ کا میرا سوال ہے کہ ایک نبی اس سے ایک عمل کرنا بھی ثابت ہو، ایک نہ کرنا بھی ثابت ہو، تو ایک ذات کو جو عمل کر رہی ہے وہ اعمال کو آپ نے ترجیح کس معیار پر دیا؟ آپ نے کہا میں حنفی ہوں، تو حنفی تو بعد میں ہے نا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے، 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اس سے پہلے اصحاب کرام اس چیز پر عمل کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے تھے، تو وہ ترجیح کس معیار پر دی ہے یہ کہہ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم احناف ہیں. وہ تو بعد کی چیز ہے نا، پہلے تو عمل موجود ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ جب احناف دنیا میں وجود میں آئے تبھی یہ عمل ہوا ہے، نہیں پہلے سے ترجیح موجود ہوگی. ایک منٹ، جی جی صحیح کہا آپ نے، نہیں آپ نے صحیح کہا، لیکن دیکھیے جب مسائل میں اختلاف ہوگا ظاہر سی بات ہے، یا حدیث میں دو طرح کی حدیثیں آئیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ترجیحات کا ایک اسلوب ہوگا جو شافعی کا بھی ہوگا، حنفیوں کا بھی ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہو کسی بات پر، تو وہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جیسے کہ یہی اسی بات پر، کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ رفع یدین اور ترک رفع یدین کے تعلق سے روایات ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے ابھی جو فیض بھائی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جو بات کہی تو کئی بار ہوئی اور ہم ان کو سمجھا بھی نہیں پائے کیونکہ تھوڑا سا وہ یعنی کہ اس چیزوں سے واقف نہیں ہے. تو ایک اور صاحب اہل حدیث صاحب ہیں یہاں، اور اچھے رشتہ دار بھی ہیں، ان کا اچھا ربط بھی ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں ان سے، بہت سی چیزیں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الحال کہ اس میں کیونکہ مختلف سی مسائل ہیں، صحابہ میں بھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی علماء کے اعتماد پر بھی کسی حدیث کو ترجیح دے سکتے ہیں اور کسی حدیث کو یعنی کہ مرجوع کہہ سکتے ہیں کہ تو اب علماء پہ اعتماد کیا جائے گا. تو اس میں سے جو ہم لوگ تقلید کے قائل ہیں تو 4 اماموں کی تقلید کرتے ہیں، جس میں سے ایک تھی. تو حنفیوں نے چونکہ اس کو ترجیح دیا ہے کر کے رفع یدین کو، تو بحیثیت مقلد تو ہم بات پر عمل کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہوئے کہ بھائی انہوں نے ترجیح دیا ہے. تو یہ بات ہے. میں معذرت چاہوں گا، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو عمل آپ نے مختلفی بتایا ہے، یہ آپ نے کہا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کے درمیان مختلفی ہے، جبکہ عمل اللہ کے رسول سے ملتا ہے، صحابہ سے بھی ملتا ہے. آپ کو چاہیے کہ صحابہ میں کسی ایک حدیث سے ثابت کریں کہ یہ عمل مختلف ہی تھا، تب تو بات درست ہے. کیونکہ بعد میں تو جو انسان عقائد میں بھی اختلاف کر لیتا ہے، کبھی کبھی ائمہ میں اختلاف ہوا ہے عقائد کے اندر. خلق قرآن کے مسئلے میں احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ کا ہمیشہ اختلاف رہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا ابو حنیفہ کے ارجاء کا انہوں نے جرح کی ہے، اس پر اختلاف رہا ہے. تو ہر زمانے میں عقیدے میں بھی اختلاف رہا ہے. تو اس کی صورت یہ نہیں کہ عقیدے کو تبدیل کر لیا جائے. آپ مختلف ہی مجھے بتائیے کس حدیث کی وجہ سے آپ نے رفع الیدین کو ترک ثابت کیا ہے کہ بھائی اس حدیث سے نہ کرنا ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے کرنا ثابت ہوتا ہے. جب تک کہ ایک قید نہ آ جائے تو وہ دوام پر دلالت کرتا ہے اللہ کے رسول کا عمل. اچھا یہی سوال اگر ہم یہ آپ سے کریں کہ آپ حضرات کے یہاں کیا اصول ہیں یعنی کہ ترجیح دینے کے، یا پھر حدیث کے معیار کے، کون سی حدیث؟ صحت حدیث تو معیار نہیں ہوگا کہ صرف حدیث کے صحت پر مسئلہ یعنی کہ ہو جائے گا، یا پھر آپ حضرات کا کیا اصول ہے؟
دیکھیں اگر دونوں، ہاں میں اس کی وضاحت کر دوں، اگر دونوں صحیح الاسناد احادیث ہیں، اگر تطبیق کی صورت ہے تو تطبیق دی جائے گی، شرط یہ ہے کہ دونوں صحیح الاسناد ہونی چاہیے تو تطبیق دی جائے گی۔ اگر تطبیق نہ دی جائے تو پھر حدیث میں دیکھا جائے گا کہ یہ ناسخ اور منسوخ تو نہیں ہے۔ پھر اگر ناسخ اور منسوخ بھی نہ ہو تو یہ کہا جائے گا کہ دونوں عمل جو ہے، دونوں عمل درست ہیں۔ راجح مرجوح نہیں کہا جائے گا، اس کو راجح مرجوح تب کہا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل مطلب موقدہ ہو اور ایک غیر موقدہ ہو، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن رفع الیدین کا مسئلہ ایسا ہے کہ احادیث ہم کو ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کی، اس کے متقابل کوئی ایک حدیث آپ پیش کر دیں جس میں ذکر ہو کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین نہیں کیا، اس میں تقدیم و تاخیر کا ذکر ہونا چاہیے، اچھا تب تو بات ہوگی نا، کیونکہ متقابل موجود ہونا چاہیے۔ ایک نیا عنوان ہو گیا یہ جی میں تو ہاں، ہم رفع دین کی طرف آتے ہیں۔ ہاں فیض بھائی نے ہم سے یہ کہا کہ ایک حدیث کا تذکرہ کیا، ترمذی شریف کی 256 والی روایت، اس میں جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، میں سنا بھی ان سے بالکل ثابت ہی نہیں ہے، تو اسی بات پہ وہ بات کریں گے آپ سے۔ تو وہی اگر اسی بات پہ ہم اگر بات کریں تو آپ حضرات کے یہاں جو یہ روایات، جو چند ہی روایات ہیں، جس کو ہم نے ان سے کہا بھی فیض بھائی سے کہ رفع یدین کی روایات بہت ہے، بلکہ رفع یدین کی چند ہے لیکن ثابت ہے اور صحیح روایات ہیں، یہ میں نے ان سے کہا۔ اچھا، پھر تو ہمارا موقف ثابت ہو گیا نا اس سے، جیسے کہ آپ کی زبان نے خود تسلیم کر لیا کہ کرنے کی روایات زیادہ موجود ہے، تو بدرجہ اولا جو کرنا عمل ہے وہ افضل ہونا چاہیے بنسبت اس کے کہ جو نہ کرنے کی روایت اکا دکا ہے، اس میں بھی ضعف ہے، تو وہ مرجو ہونی چاہیے۔ وہ نہیں، ہمارے قلت اور کثرت پر تو ہے ہی نہیں معیار کہ کثرت پہ روایات جو ہو اسی کو ترجیح دی جائے گی، قلت نہیں، ہاں تواتر کی دلیل ہم دیں گے نا، متواتر حدیث سے ثابت ہے۔ یہ تو ہم متواتر حدیث سے تو صحیح اور اس کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے کہ نسائی شریف کی جو روایت ہے وہ دونوں صحیح روایات۔ چلے ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے آپ جو روایت پیش کر رہے ہیں اس پر آپ اپنا اشکال رکھیں۔ کیا آپ اسے روایت ترمذی کی جو آپ نے پیش کی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ آپ درست مانتے ہیں، ثابت مانتے ہیں؟ جی ثابت مانتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ ترک رفع الیدین کے قائل ہیں؟ نہیں، دیکھیے وہ الگ وجوہات ہیں، ابھی جو بات ہو رہی ہے آپ سے روایات کی ثبوت اور صحت کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ روایت ثابت ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی وجہ سے اس کو وہ ترک مانتے ہیں نہ، اس مطلب اس میں اس وجہ میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے نا۔ بہت سی وجوہات لکھی ہے حنفی کتابوں میں، بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس پہ نہیں جا رہے۔ ہم ابھی ترک رفع دین کی جو روایات ہے کیا ساری کی ساری یا موضوع ہیں یا پھر اس کو کیا کہتے ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں؟ اگر آپ کا دعویٰ ہے تو پھر جو لوگوں نے صحیح اس کو کہا ہے اس کو کیا جواب ہے؟ میں اس کی وضاحت کر دوں، چند الفاظ میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم پہلے ایک حدیث پر بات کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ باقیوں کا کیا حال ہے۔ جو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے آپ اس کو صحیح مانتے ہیں نا؟ میں پہلا آپ سے اعتراض یہ کروں گا کہ یہ حدیث آپ ترک پر مانتے ہیں یا نہیں؟ چلو ایک وجہ تو مانتے ہیں نا ان وجوہات میں سے۔ ہاں، ایک وجہ مانتے ہیں کہ بھائی روایات ثابت روایات صحیح روایات ہیں، اور یہ احناف کی دلیل ہے کہ بھائی ایک روایات بس تو درست ہو گیا۔ اب کیا آپ سلمان صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند سے مجھے دکھا سکتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے ان وجوہات میں سے ترک رفع الیدین پر ایک وجہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو بنایا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہم مجتہد کے اجتہاد کی وجہ سے اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم راجح قرار دیتے ہیں نہ کرنے کو۔ تو پہلا آپ سے میرا اشکال یہ ہوگا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند سے پیش کریں گے کہ عبداللہ ابن مسعود کی دلیل بنایا انہوں نے۔ دوسرا، حدیث ابن مسعود کے اندر آپ کو
میں بتا دوں کہ سفیان الثوری جو اہل حدیث کی جرح ہوتی ہے، سفیان الثوری اس کے اندر مدلس ہے، اور مدلس کی عنعنہ احناف کے نزدیک بھی حجت نہیں ہے۔ علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری کے اندر کہتے ہیں کہ سفیان ثوری کی عنعنہ لا نحتج، حجت نہیں ہے جب تک کہ وہ سما کی صراحت نہ کر دے۔ تو ترمذی کی جو حدیث ہے اس میں سفیان ثوری ہی ہیں اور وہ صیغۂ عن سے بیان کر رہے ہیں، اور صیغۂ عن سے بیان کرنا امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدلس کی روایت صیغۂ عن سے قبول نہیں جب تک کہ وہ حدثنا سمیتو نہ کہہ دے۔ تو یہ روایت تو اصولاً اصول حدیث کی روح سے ضعیف بن رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ سفیان کی سماع پیش کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا یہی پہلا جواب اعتراض ہے ہے، اس کا؟ یہ پہلا اعتراض ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس میں علتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے اس تعلق سے تو میری تحقیق ہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تحقیق کریں گے تو پھر بات اور بڑھے گی اور چیزیں آئیں گی۔ تو اس میں یہ کہنے کا میرا جو یعنی کہ جو بات ہم آپ سے کرنا چاہ رہے تھے کہ اس روایت کو جو ہے، اس روایات کو کیا کہا جائے گا؟ عنعنہ آپ نے کہا عن کی وجہ سے تو یہ روایت ضعیف ہوگی۔ تو امام ترمذی نے جو اس کو حسن کہا ہے، حدیث حسن، جی، تو یہ ان کی خطا ہوگی۔ دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، واقف ہوں گے، کئی کتابیں ان کی، اس میں سے ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر کہتے ہیں کہ امام ترمذی کی تحسین و تصحیح حجت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، خود جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ امام ترمذی متساہل ہیں، اور متساہل کا تساہل برقرار رہتا ہے، آپ جانتے ہیں، جب تک کہ وہ کسی سے موافقت نہ کر جائے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ متساہل ہیں، ان کا حسن کہنا کوئی درست نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کی موافقت دیگر محدثین کر دے متقدمین تو مانی جائے گی ایک وقت کو۔ تو یہاں تو امام ترمذی متساہل ہیں، تحسین کر رہے ہیں، تو تحسین کو بھولیں۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب اس میں بعض علماء جیسے کہ جرح تعدیل میں بہت سخت ہوتے ہیں، بعض نرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات کی بنیاد پر جو ہو سکتا ہے آپ نے جو حوالہ دیا ہے تو اب اس میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ بعض کتنے ایسے علماء ہیں جو ان کی جرح و تعدیل کو یا تضعیف و تحسین کو کتنا ضعیف مانتے ہیں۔ میرا مطلب نہیں، بس یہی ہے کہ ٹھیک ہے، چلیے ان کے ہی مطابق کہ انہوں نے اس کو حدیث حسن کہا ہے، اس لفظ کے اعتبار سے بھی اگر کہا جائے، اور اگر ہم ان تمام پانچوں کا اگر ہم حال بھی معلوم کریں کہ یہ کیسے روات ہیں، تو سارے کے سارے راوی جو ہیں، یعنی کہ کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف کہا جا سکے۔ جی، کوئی بھی راوی اس میں ایسا نہیں۔ جو سفیان ثوری کی جو بات آپ نے کہی، ان کے تعلق سے بھی ثقۃ حافظ ابن حجر نے فرمایا۔ تو اگر ہم صرف اس کو ہم فقہی اس میں نہیں لے جا رہے ہیں، ہم اس کو حدیث کی بنیاد پر ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث نسائی شریف کی حدیث ہو یا پھر ترمذی شریف کی جو روایت ہے انہوں نے، تو یہ ساری کی ساری روایت جو ہے، ایک روایت امام ابو داؤد نے جس کے تعلق سے بات کہی ہے لفظ کے تعلق سے، تو ان میں میرا یہی کہنا تھا فیض بھائی کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو رفع دین اور ترک رفع دین کے بحث ہو گیا، وہ کہ اس کے حجت یعنی جو مسئلہ ہے ترک رفع دین والا جو مسئلہ ہے، اس کے دلائل اور اس کا جو بھی وجوہات ہو اس کو ترجیح دینے کی، اس کا مسئلہ ہو گیا، اور تو یہ ایک دوسری بحث ہو جا رہی ہے۔ اور جو ہمیں آپ سے جو بات کرنی تھی، ان سے بات کر رہے تھے کہ ثبوت یعنی کہ صحت کی، کہ صحیح ہونے کی، تو اس پہ ہم نے جب کہا تو ہم نے تحقیق کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے لوگ فکر کے ہیں، ہم دوسرے لوگ فکر کے ہیں، تو ہم نے جو اہل حدیث ہمارے یہاں رہتے ہیں اور جو بھی رہتے ہیں، ہم ان کی جو بھی یہ جو رفع دین والی روایات ہے تسلیم کرتے ہیں کہ ثابت ہے، صحیح روایات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف بحیثیت حنفی جو ہے ہم ترک رفع دین کو یعنی راجع سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم ان کو جو بھی ہم سے پوچھتے ہیں، بعض ہمارے کزن باہر کے، ہم ان کو رفع دین
چونکہ وہ رہ رہے ہیں ایسے ماحول میں تو وہ رفع دین آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم کو اس میں کہنا ہے کہ جو روایات جو قلیل ہی روایات ہیں کیا ساری کی ساری ضعیف ہیں جی یا دیکھیں میں صحیح روایات بھی ہیں. اس کی میں وضاحت کر دوں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کم سے کم امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہ حسن ہے. دیکھیں ہر محدث جو کتاب میں حدیثوں کو لکھتا ہے تو اس کے نزدیک وہ صحیح ہوتی ہے، لیکن دیگر محدثین پر وہ جو علت ہے وہ کھل جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کو علم نہیں ہے علت کا، وہ جو ہے اس کو بعد میں پتہ بھی چل جاتی ہے، یا ہوتا ہے کہ نہیں پتہ چلتی. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے صحیح ابن ابی عوانہ، صحیح ابن حبان، تو یہ پوری نام جو ہے کتاب کا بتا رہا ہے کہ صحیح ہوں گی، لیکن کم سے کم جس محدث نے اس کتاب کو لکھا ہے اس نے اس کا نام اسی لیے صحیح رکھا کیونکہ اس کے نزدیک وہ ساری روایت صحیح ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ پہ بھی احناف جرح کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت کو، تو امام ابن خزیمہ کے نزدیک وہ صحیح ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت میں وائل ابن حجر والی ثابت نہیں ہے، سفیان ثوری مدلس ہے. رہا یہ کہ دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے جو تحسین کی ہے وہ رجال کے اوپر نہیں کی ہے. میں کبھی نہیں کہا کہ سفیان ثوری نعوذ باللہ ثقہ نہیں ہے. ثقہ بھی ایک مدلس ہو سکتا ہے، یہ دھیان رکھیں. امام ابن حجر کا آپ نے حوالہ دیا، وہی امام ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب ہے طبقات المدلسین، مدلسین کے طبقات کے اوپر سفیان ثوری کو انہوں نے کہا ہے کانا یدلسو، کہ وہ تدلیس کرتے تھے. لیکن طبقہ ثانیہ میں رکھا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کے نزدیک قبول ہے یا نہیں. تو خیر آپ اصول حدیث سے آپ نے خود کہہ دیا کہ ابھی آپ کی تحقیق نہیں ہے، کیونکہ میں اصول حدیث پڑھاتا ہوں تو مجھے اس بارے میں پتا ہے کہ سفیان ثوری مدلس ہے، ثقہ ہے، ثبت ہے، ضابط ہے، اور بہت بڑے علل کے امام بھی ہیں، لیکن مدلس ہیں. یہ بات درست ہے. تو امام ترمذی کی تحسین تو اس روایت پر بھی ہے جس میں امام ترمذی نے یہ وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. نبی نے فرمایا کہ مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ. اس کو بھی حسن کہا ہے، جبکہ حناف اس پر بھی جرح کر کے کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق اس میں مدلس ہے، ان سے بیان کر رہا ہے. تو امام ترمذی نے تو حسن کہہ دیا نا، نہیں مانتے ان کی حسن. تو بات یہ معروف ہے، بات معروف کی ہے. بات صحیح ہے. دیکھیں یہ جو جوابات کا زور ہے نا، تو ہم نے تو خود تحاوی شریف میں بھی جو جوابات دیکھے ہیں بہت سارے ائمہ کا آپس میں جو بھی اختلاف ہے، تو اس میں ہر امام نے جب اپنی یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا چاہا اپنے مستدل کو، تو بعض جگہ وہی بات ان کی اسی سے استدلال کرتے ہیں جن سے وہ دوسرے کے استدلال کو رد کرتے ہیں. تو یہ تو بات ہم نے دیکھی ہے، کئی اس میں دیکھی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیے گا تو اس میں جو ہم نے تحقیق کیا تو بعض حضرات نے جو ہے ایک اور راوی ہے اس میں جو ہے وہ عاصم بن کلیب، ان کے تعلق سے بھی بعض نے کہا تفرد کی جرح کی، ان کے تعلق سے بھی چیزیں ہیں. لیکن یہ بخاری کے بھی راوی ہیں، کہنے کا مسلم کے راوی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہی وجوہات ہوتی ہیں اختلافات کی. جب آدمی اجتہاد کرتا ہے تو بعض چیزوں کو وجہ بناتا ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ بھائی صحیح ابن حبان وغیرہ میں اب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی جتنے بھی رجال یعنی کہ جرح و تعدیل کے علماء گزرے، تو اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنوں نے یعنی کہ اس کے تعلق سے فلاں آدمی کے تعلق سے یعنی کہ بات کہی ہے یا علت بیان کیا ہے. تو اسی بنیاد پر ایک جگہ یعنی کہ کثیر تعداد ہو، مثال کے طور پر چونکہ بعض علماء ایسے بھی گزرے جیسے ابن جوزی کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت سی صحیح روایات کو بھی انہوں نے جو ہے ضعیف کہہ دیا. وہی کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں ایک لمبی چوڑی تحقیق ہوتی ہے، کتنے بڑانے علماء نے کتنے تو وہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ تحقیق آ گئی، اب جیسے کہ آپ نے راجح مرجو عمل میں بھی قرار دے دیا. آپ جانتے ہیں اصول حدیث میں بھی راجح اور مرجو ہوتا ہے کہ اصول حدیث کی روشنی میں جب علت واضح ہو جائے تو پھر روایت ضعیف ہو جاتی ہے. اور بات جب یہ آ گئی کہ بخاری مسلم صحیحین اور تمام کتابوں میں رفع الیدین کی دلائل موجود ہیں، تو یہ چیز منکشف ہونے کے بعد کوئی انسان اگر رفع دین نہیں کرتا تو یہ پھر یہ ہوگا کہ یہ تعصب کی وجہ سے صرف اس نے اس لیے چھوڑا کیونکہ ہمارے احناف جو ہیں اس کو ترجیح نہیں دیتے. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم اختیار کرنا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ایسا نہیں ہے. میں مکمل کر لوں. دیکھیں ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو آپ نے بات کہی، میں وہ جرح کیا بھی نہیں ہوں.
حالانکہ اگر اس پر بات کی جائے تو نحوی اعتبار سے اس میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لیس ہوا بھی صحیح ہوں، اب ہوا جو ہے وہ غائب کے لیے آتا ہے، جبکہ حاضہ کہنا چاہیے تھا، لیس حاضہ، تو وہ بحث نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے امام ابو داؤد نے ترمذی کو نہ کہہ کر دوسری حدیث کو جو ہے انہوں نے جو مختصر سا ٹکڑا طویل ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہو، مختصر کو صحیح کہا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اس پر میں بات ہی نہیں کر رہا، یہ اعتراضات میں پڑھ چکا ہوں میں، آپ کے تمام جتنے بھی دلائل ہیں چاروں طرف کے میرے علم میں ہیں۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے بھی سچین کی تحسین کی ہے، ہمارے علامہ البانی نے بھی ترمذی کی اس حدیث کو صحیح کہا ہے صفت الصلاۃ کے اندر، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے، امام منذری نے بھی صحیح کہا ہے، 3-4 محدثین ہیں۔ لیکن بات یہاں ہے کہ جرح مفسر مقدم رکھی جاتی ہے، آپ جانتے ہوں گے، آپ عالم ہیں، جرح مفسر جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے توثیق مبہم کے اوپر، تو جتنی بھی توثیقات موجود ہیں محدثین سے وہ مبہم ہیں، جبکہ جرح جو ہے وہ مفسر ہے، تو مفسر جرح کے مقابلے میں توثیق حجت نہیں رہتی۔ یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر مان بھی لیجئے مفتی صاحب اس حدیث میں ثابت ہو جائے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں، تو وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ مطلب رفع دین کرتے الا فی اول مرہ، ایک بار کیا الا فی اول مرہ، ثم لم یعود کے اوپر جو لفظ ہے اس کے بعد نہیں کیا، تو ثم لم یعود تو تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ لفظ جو ہے ثابت نہیں ہے، غیر محفوظ ہے۔ ہاں ثم لم یعود سے پہلے پر تمام کا لفظ تو صحیح نہیں ہے، اس کو تو ابھی بہت تحقیق نہیں کیا ہم نے، بعض علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ نہیں امام نووی نے تو اجماع نقل کر دیا کہ اتفاق الضعف ہی، اس کا اجماع اس چیز پر کہ یہ لفظ جو ہے یہ غیر محفوظ ہے، تو ثم لم یعود کا لفظ غیر محفوظ ہے۔ چلو میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں متن پر، اب آپ مجھے جواب دیجیے گا، خیر ذرا تعدیل میں آپ تحقیق کریں ایک بار۔ اب مجھے اتنا بتائیں اس میں یہ لفظ ہے کیا میں تمہیں نبی کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ سوال یہ ہے کہ نبی کی نماز کا طریقہ میں سورہ فاتحہ آتی ہے یا نہیں؟ رکوع آتا ہے، سجدہ آتا ہے، تحیات آتی ہے، تسبیحات آتی ہے، سلام پھیرنا آتا ہے، اس میں کچھ بھی ذکر نہیں ہے، تو کیا نبی کی نماز صرف اتنی تھی کہ پہلی بار ہاتھ اٹھا لیا نماز مکمل ہو گئی؟ یہ تو عدم ذکر ہے نا، اور عدم ذکر سے عدم شے کی نفی مستلزم نہیں آتی۔ نہیں تو دیکھیے تو بس صحیح ہے، طریقے سے آپ نے ایک مکمل طریقہ مراد لے لیا، وہ بھی کسی بات کی دلیل سے ہی لیا، تو اس کا یہ بھی تو سکتا ہے کچھ ایک عمل کو بھی طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ ہاں تو لیکن وہاں صلاۃ کا لفظ ہے نا، صلاۃ کا اطلاق جو ہے ایک طریقے پر نہیں ہوگا بلکہ اس کی تخصیص آئے گی، وہاں لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نکرہ کے ساتھ آیا ہے وہاں پر صلاۃ۔ یہ دیکھیے یہ جو ساری تحقیقات، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک آپ ایک سوچ کر یا پہنچ کر ایک بات نکال لیں، یہ بات صحیح ہے۔ دیکھیے یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جب اس میں آئیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم نے وہ کتاب بھی مکمل طریق پڑھی ہے، رفع دین کی دلیل انہوں نے پیش کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دونوں جانب کے جو علماء ہیں، پرانے علماء احناف کے ہوں یا اور بھی علماء یا پھر دوسرے مسلک کے علماء ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی وجوہات، وہ دلائل تو ہیں ہی دونوں کے پاس اس کی بنیاد پر۔ دیکھیں اختلاف صاحب دلیل نہیں ہوتا، اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس دور میں اختلاف کر کے ترجیح دی ہے رفع دین پر اور پوری کتاب جز رفع الیدین مرتب کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس سے اختلاف کیا گیا وہ بھی صحیح ہے۔ مثلاً معتزلی کا بھی رد کیا ہے اس زمانے میں احمد بن حنبل نے، قدریہ کا بھی رد کیا ہے، جبریہ کا بھی رد کیا ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ قدریہ جبریہ جو اختلاف کی وجہ سے وہ مرجو ہوں گے، راجح ہمارا اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن دلائل اپنی جگہ ہونے چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے آپ کی۔ اس میں بس یہ ہے پوچھنا کہ چونکہ روایات جو ہے یہ تو غیر ثابت شمار کہہ دینا یا پھر موضوع کہہ دینا، یہ ہم کو مناسب نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس میں اس کے ثبوت کی بھی کے دلائل ہیں، نسائی شریف کی دونوں روایتوں کے تعلق سے جو، اور پھر جو رجال ہیں، جو راوی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے ثقہ ہیں، یعنی میں اس کی اور وضاحت کر دوں، وہ اس لیے آپ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو اصول حدیث شاید نہیں پتہ۔ امام ابن صلاح مقدمہ میں خود کہتے ہیں کہ رجال کے ثقہ ہونے سے حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ بعض اوقات انسان کہہ دیتا ہے رجال ثقۃ، اس کے رجال ثقہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر انقطاع موجود ہو، مرسل ہو، سارے راوی ثقہ ہوتے ہیں لیکن انقطاع پایا جاتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہاں پہ تو انقطاع نہیں نہ ہے، کہ ایسی کوئی علت یہاں پہ نہیں ہے
جس کی بنیاد پر اس کو ہے نا مرسل ارسال ہے، تدلیس ایک ارسال ہی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے جب شیخ البانی رحمۃ اللہ نے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں صحت صحیح قرار دیا ہے، اس کے بعد بھی رفع دین کرتے تھے، دیکھ لیں آپ، اس کے بعد بھی رفع دین کرتے تھے. کہا نا تو صحت پر مدار نہیں ہے کسی حکم کا. جی ساری صحیح امام حدیثوں پر البانی عمل ہو. رحمہ اللہ کے نزدیک کیونکہ سفیان ثوری کی تدلیس مضر نہیں ہے، یہ تو بات آیا ہے ہمارے اہل حدیث میں، اور میں بتا چکا ہوں کہ راجع اور مرجوح ہوتا ہے صفت علت اگر پتہ چل جاتی ہے انسان کو تو پھر دیکھا نہیں جاتا، توثیق ہوتی ہے تو مبہم ہوتی ہے، یا علت واضح ہو گئی ہے سفیان ثوری کی. مثال کے طور پر آپ کو میں بتا دوں، ایک استاد ہے، ایک کذاب استاد ہے، ایک سچا استاد ہے. اب اس نے نام نہیں لیا، نہ کذاب کا نہ سچے کا، کیسے پتہ چلے گا انسان نے کس سے سنا؟ ایک منٹ بتا رکیے گا، وہ فون آ رہا ہے. جی جی السلام علیکم. جی آپ کھانا نہیں کھانے آئے؟ آ رہے. اچھا آپ کھانا کھائیے، میں نے پریشان کر دیا آپ کو. ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو بات کریں گے تفصیل سے، کیونکہ ابھی میں بھی تھوڑا بزی تھا. جی مولانا اس تعلق سے تو بہت لمبی چوڑی بحث ہے یہ، اور ہم سمجھتے ہیں کتابوں میں بھی اس کا اب یہ ہے کہ اکثر نو اگر کوئی تحقیق کرے بالکل ایک ایک چیز کی، تو جیسے آپ کے پاس کوئی اعتراض ہو تو ہم یعنی کہ اس کی تحقیق کریں، تو یہ آپ تو پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ، تو آپ کے علم میں بھی ہوگا. تو اس میں چونکہ اب ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں دونوں عمل کیا جا سکتا ہے احناف کے، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں تقلید میں اس کو کر کے اس کو راجع مانتے ہیں، اور روایات بھی ہیں بات کا عمل مانتے ہیں. اس کے پیچھے جو بھی دلائل ہوں، آپ کے پاس بھی دلیل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے علماء سے بھی پوچھا کہ بھائی اہل حدیث کے تعلق سے میں ان سے نہیں، یعنی شافعی وغیرہ سے نہیں، کہا کہ اگر وہ روایات کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں کسی بھی یعنی کہ چیز پر، کس بنیاد پر کہ حادثے سے مروی ہے، تحقیق کیا ہے جو بھی، وہ عند اللہ معجور ہے، اور میرا بھی یہی ماننا ہے اس میں وہ عند اللہ معجور ہے. اور آپ لوگ شاید ہم لوگ نہیں، پھر میں اس پر میں ہی الزامی جواب یہ دوں گا نا کہ اگر ہم معجور ہیں تو آپ کو دلائل دکھانے پڑیں گے. ابو حنیفہ نے اس کو دلیل بنایا ہے صحیح سند سے، جو آپ نے دلائل تو ہمارے پاس ہیں، اس سے دلائل تو ہیں، تو ترک رفع دین پر چونکہ بحث نہیں کرنی تھی، کیونکہ اس پہ تو بڑے چیز دلائل اس پر نہیں کہ ابو حنیفہ نہیں کرتے، دلیل اس پر کہ جو دلیل آپ نے بنائی ہے وہ ابو حنیفہ کی تھی. یہی تو صحیح سند سے چاہیے. ہماری جو بات تھی آپ سے، تو بات آپ سے یہ تھی کہ کیا یہ روایتیں ثابت ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک بات یہ آتی ہے ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی یعنی کہ الگ سمجھا جاتا ہے کہ ثابت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ ثابت ہے لیکن غیر یعنی کہ مرجوح ہے، راجع کوئی اور ہے آپ کے یہاں، جیسے کہ وہ روایت ساری ثابت کے تعلق سے میں وضاحت کرتا ہوں مفتی صاحب. خود جو ہے عبداللہ ابن مبارک جو ابو حنیفہ کے استاد ہیں اور معاصر ہیں، شاگرد ہیں اور ان کے معاصر بھی ہیں، خود ان سے علم حاصل کیا، ابو حنیفہ کے ساتھ نماز پڑھی. تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ جو نماز پڑھے بہتر وہی جانتا ہے نا. تو عبداللہ ابن مبارک خود کہتے ہیں، ترمذی میں ہی ان کا قول موجود ہے، آپ نے پڑھا ہوگا 256 نمبر پر، 255 پر، 257 پر آپ کی والی روایت ہے اور 255 پر ابن عمر والی روایت. عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ لم یثبت عندی، میرے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے. تو یہ ثابت نہیں ہے کہ الفاظ ہمارا نہیں ہے بلکہ انہی کے معاصر کا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا. اس حدیث کے تعلق سے آپ کبھی کھولیے گا 257 کے پیچھے عبداللہ بن مبارک کا قول آپ کو ملے گا. وہی نہ کہا کہ یہ ان کا قول ہے، ضرور ہے ان کا قول، لیکن دوسری طرف نسائی میں انہی سے مروی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسائی شریف میں لیکن اب دیکھیں روایت میں آنا اور عمل کو ترجیح دی جائے گی. عبداللہ ابن مبارک کا عمل رفع الیدین کرنے کا صحیح سند سے موجود ہے. دیکھیے مفتی صاحب مولانا، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ابھی جو بحث ہماری ہے وہ اس پر نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کون سا راجع ہے اور کون سا مرجوع ہے. بحث یہ ہو رہی ہے کہ جو روایات ہیں وہ روایات موضوع ہیں. اس کی میں ایک لفظ میں وضاحت کر دوں، پھر آپ جو ہے لیٹ ہو رہے ہیں کھانا کھائیے گا. میں ایک لفظ میں کہہ دوں، جو روایات ضعیف ہے اس کو ہم ضعیف مانتے ہیں، جو روایت موضوع محدثین کے نزدیک ہے وہ ہم اس کو موضوع مانتے ہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح مانتے ہیں. لیکن آپ کو میں بتا دوں، میں نے ابھی جتنی تحقیق کی ہے، میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں.
آج تک مجھے ایک صحیح سند سے ترک رفع الیدین پر روایت نہیں ملی جو جرح سے خالی، ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے. کچھ روایت موضوع ہیں، کچھ ضعیف ہیں، اور جو صحیح ہیں اس میں رفع الیدین کا کہیں بھی عدم کا ذکر نہیں ہے جو جابر بن سمرہ کی پیش کی جاتی ہے. تو میرے نسائی شریف کی دونوں روایت جو ہے شیخ البانی نے صحیح کہی ہے. نسائی والی وہی ہے نا، عبداللہ بن مسعود والی، ابو داؤد میں بھی آئی ہے، سنن کبریٰ میں بھی آئی ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. تعدد ترک کی وجہ سے وہ روایت 10 نہیں ہو جاتی، جیسا آپ نے خود کہا نا کہ ہم تعداد کو نہیں دیکھتے. ہم بنفس روایت ہم بات کر رہے ہیں، بنفس روایت. جی جیسے بخاری وغیرہ میں جو سجدے والی روایت ہے، سجدے میں رفع الیدین کیا، تو بنفس روایت ثابت ہے کہ نہیں؟ بخاری میں یہ روایت نہیں ہے کہ سجدے میں نہیں، بلکہ یہ ہے کہ لا یفعل ذلک فی السجود، سجدے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یہ ہے. اچھا چلیے، بات صحیح روایات میں یہ ثابت ہے، صحیح روایات میں اس کی ٹھیک ہے، اس کو پھر بعض بات علماء نے اس کو وہ کر دیا، لیکن یہ کہ صحت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے دلائل ہیں اور اس کے پرانے علماء کے بھی دلائل ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کمی ہو قلیل ہی ہو، لیکن یہ روایت بھی صحیح ہے. بہت سے علماء میں اس کی وضاحت ہی کر رہا تھا کہ جن محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، پہلی بات تو وہ متقدمین میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے امام ترمذی کے. متاخرین میں ہیں ایک دو، وہ بھی معاصر میں، جیسے علامہ البانی، امام نووی، تھوڑے متاخرین میں سے بس 2-3 ہیں. باقی جمہور محدثین نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، جس کے اندر امام درقطنی آتے ہیں، امام بخاری آتے ہیں، احمد بن حنبل آتے ہیں، امام ابن حبان آتے ہیں، امام بہت سارے امام ہیں، میں گنا نہیں سکتا، کم سے کم 28 محدثین نے اس حدیث کی تضعیف کی. احناف کے جو محدثین ہیں، امام محمد اور یوسف، انہوں نے سب کچھ کی تحسین کیا ہے، اس کو صحیح کہا ہے. امام محمد رحمہ اللہ جو ہے ان پر خود جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جرح شدید کی ہے محدثین نے، بعض نے کذاب تک کہہ دیا. نہیں تو بعض سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، محدثین ہے نا، میرے اور آپ کے نہیں ہیں، وہ متقدمین محدثین نے کہا ہے. جرح و تعدیل ہے نا، علماء گزرے ہیں، بہت سے ایسے علماء، اب اس لیے تحقیق کرنی پڑے گی بھائی کتنے علماء نے ان کی جرح کیا ہے. یہی بات کہہ رہے ہیں. امام نسائی کی بات آپ جیسے حدیث کی لے لیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیے سلفی حضرات سے جب بھی بحث ہوتی ہے تو بحث اس پہ نہیں ہوتی ہے کہ ان کا مسلک کیا ہے، میرا مطلب کہ اصول فرق میں فرق آتا ہے، کیونکہ ہم نے اس میں کبھی اس کو موضوع نہیں بنایا. نہیں، یہ مجھے جملہ آپ کا تھوڑا سخت لگا کہ عند اللہ وہ معجور ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی سنت اپنانے سے پہلے، یہ فقہ مرتب ہونے سے پہلے چاروں ائمہ کی یہ عمل موجود تھا، تو کیا وہ معجور تھے؟ عمل تو دونوں پایا جاتا ہے. وہی تو میرا سوال ہے کہ غیر واحد من العلماء واصحاب، ہاں غیر واحدین کا لفظ ہے، اور اس سے پہلے غیر واحدین سے پہلے امام ترمذی نے 256 پہ کن صحابہ کا ذکر کیا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے گا. کن ائمہ کا؟ 3 ائمہ قائل ہیں رفع الیدین کے، ایک قائل نہیں ہے ابو حنیفہ. تو صحابہ نے جب انہوں نے بتا دیا کہ صحابہ میں بھی اس کے قائل تھے، نہیں، صحابہ میں صرف ایک کا نام بتایا، صحابہ میں تو یہ تو غلط ہو گیا. ایک ہی کا نام بتایا امام ترمذی نے، آپ دیکھ لیں اس کو، اکثر کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے. بتائیے گا جو حدیث ہے ابن مسعود کی، وہاں پہ صرف 2 صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے برا بن عازب، یہ 2 صحابی کا ذکر کیا، اس کے علاوہ نیچے سفیان ثوری کا، بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. دیکھیے وہ تو راویوں کا ذکر کیا نا، تو ہر صحابی راوی تھوڑی ہے. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں. دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو رفع الیدین کرتے تھے ابن عمر والی حدیث سے، ہاں وہ میں پڑھ چکا ہوں مولانا، میں پڑھ چکا ہوں. امام ترمذی نے آپ ایک مولانا، آپ نے جو کہا کہ یہ عمل ثابت نہیں ہے، اب میں جانا کہ صحابہ میں ثابت نہیں ہے، تو یہ جو ان کا کہنا ہے یا تو یہ غلط ہے اور آپ اس کو غلط مان لیں تو ٹھیک ہے. چلو میں اگر آپ کو الزامی جواب دے دوں، آپ مجھے دکھا دیں، ہاں مجھے دکھا دیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کن صحابہ کا ذکر کیا ہے، اور ان میں ان صحابہ کو مستثنی کریں جن کا نام پیچھے لے کر آئے ہیں کم سے کم 25 صحابہ کا. نہیں غیر واحد من اہل علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ہے، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ صحابہ کے زمانے میں بھی ترک رفع الیدین پر عمل ہوا ہے. نہیں ہوا نا،
امام ترمذی کہاں تھے اس زمانے میں؟ اسے ثابت نہیں ہوئی. امام ترمذی تھے ہی نہیں اس زمانے میں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد بعد میں پیدا ہوئے, انہیں کیسے پتہ چلی کہ مطلب نہیں کرتے تھے؟ تو لم یثبت سے ثابت ہو گیا ان کے سفیان ثوری نے فرمایا ابن مبارک میں. ہاں وہ تو سند ہے نا, سنن کبری البیہقی کے اندر پوری سند موجود ہے صحیح. میں تو اشکال کر دیا نا ترمذی کی سند سے. آپ ہاں لم یثبت والی سند پر آپ اعتراض کر دیں, میں تو متصل اس کو ثابت کر دوں گا عبداللہ بن مبارک. نہیں تو ہم مان ہی رہے, ہم کہاں کہہ رہے کہ ان کی بات یہ یعنی کہ انہوں نے کہی ہے یہ بات. تو امام ترمذی نے جو قول نقل کیا ہے وہ قول جو ہے سند تھوڑی ہے, وہ تو ان کا قول ہے. ہم آپ کو حدیث بتا رہے ہیں, حدیث اور قول میں فرق ہوتا ہے. وہی نہ کہ دیکھیں آپ کا ہی مستدل ہے, ہمارا ہی مستدل ہے. ہاں بس یہ ہے کہ آپ کا مستدل جو ہے وہ ضعف پر مبنی ہے, آپ کے نزدیک ضعف پر ہے. نہیں, ہمارے نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ محدثین ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری جماعت کی کیا حیثیت ہے. ہم تو محدثین سے لیتے ہیں. امام ترمذی محدث ہیں. وہ تو امام ترمذی اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا امام کے پیچھے, اکثر صحابہ کا اس پر عمل ہے امام کے پیچھے. تو جب آپ وہاں نہیں مانتے امام ترمذی کو, مانتے ہیں ہم ان کی روایت کو مان رہے ہیں. اب دلائل پہ ہم ترجیح کا جو مسئلہ ہے وہ بات کے علماء کا ہے. ایک ہے روایت کی تصحیح اور اس کے ثبوت, تو اس کے ثبوت کی بات ہم کر رہے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ امام ترمذی سورہ فاتحہ میں اکثر صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا نا اکثر صحابہ غیرہم کے ساتھ, تو وہاں پر بھی اکثر کا لفظ سورہ فاتحہ میں. تو اب امام ترمذی کا مستدل آپ نے چھوڑ دیا, علماء کی طرف اب آپ آ گئے. علماء کی طرف میں جاؤں تو محدثین کی طرف جا سکتا ہوں جو بڑے بڑے ہیں ان سے امام ترمذی سے. تو بھائی ابھی دیکھیے ہم نے جو ہمارا جو یہ ہے, ہم جو عمل کر رہے ہیں ترک رفعین پر, تو ہم امام ترمذی کے قول کی بنا تو تھوڑی کر رہے ہیں. تو ایک ہم نے علت ایک وجہ بیان کیا جس کو آپ ثبوت عدم ثبوت بتاتے ہیں, ہم نے ثبوت کی ایک علت بیان کیا. تو یہ تھوڑی اگر ہم امام ترمذی کے قول پر ان کی تحسین پر ہمارا معیار تو ان کے ساری تصریف اور تحسین اور تصحیح ہو اس کو سب کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں جب امام بخاری امام ترمذی سے پہلے کوئی محدث ہے آپ کے پاس اس روایت کی تحسین کرنے والا جو مسلم ہو؟ اس کی تحقیق تو ہم نے نہیں کیا ہے. تو یہ کہ امام نسائی اور امام ترمذی اور یہ دونوں سیاستہ کے محدثین نہیں, امام نسائی کی کوئی وہاں پر نہ جرح موجود ہے اور نہ ہی تصحیح موجود ہے, انہوں نے صرف نقل کر دیا امام نسائی رحمہ اللہ. اچھا چلیے, تو ضعیف کی کیا علت ہے اس میں امام نسائی شریف کی جو روایت ہے؟ نسائی کے اندر اگر جب آپ پیش کریں گے تو وہی آئے گا, سفیان ثوری مدلس آئے گا. تو سفیان ثوری کی جتنی روایات ہے بخاری میں بھی وہ بھی ساری ضعیف ہوگی پھر اس بنیاد پر. اس کا جواب امام نووی نے دیا ہے کہ بخاری کے اندر جتنے مدلسین راوی ہے وہ سما پر محمول ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر سفیان ثوری بخاری کے مدلس ہیں روایت ہے تو یہاں بھی وہی ہے, سیم راوی ہے. آپ نے غور نہیں کیا امام نووی کی بات, آپ نے غور نہیں کیا. بخاری اور مسلم میں جتنے مدلسین راوی ہیں, بخاری اور مسلم یعنی صحیح ہے, وہ سما پر محمول ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں بتا دوں. سفیان ثوری وہ کہیں بھی ہو, وہ مدلس راوی کہیں بھی ہو, صحیح کا مطلب ہی دو کتاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجھے دکھا دیں کہ اس محدث نے کہا ہے کہ صحیح ہے کے علاوہ سفیان ثوری کہیں بھی تدلیس کریں گے وہ مضر نہیں ہوگی. یہ نہیں دیکھیں, آپ نے کہا کہ نبی امام نے فرمایا کہ بخاری اور مسلم کے جتنے بھی مدلس ہیں, یا یہ لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم میں جتنے مدلسین یعنی تدلیس والی روایتیں آئی ہیں سفیان سے یا جتنے بھی مدلسین سے وہ سما پر محمول ہے, یعنی ان کی سما کی تصریح ہو گئی ہے دوسری کتابوں میں. خود بخاری میں نے دیکھا ہے کم سے کم 100 سے زیادہ سما کی تصریح تو میں نے خود کر رکھی ہے, ایک PDF ہے میرا. اچھا امام نووی کو قول کہاں پر ہے یہ والا؟ شرح نووی کے اندر آپ کو مل جائے گا مسلم کی جو شرح کی. اچھا وہ ذرا ہو تو مجھے بھیج دیجیے. ہاں میں انشاءاللہ. کیا ہے کہ ایک آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ سفیان ثوری کی تدلیس جو بخاری اور مسلم ہے صرف وہی قابل قبول ہے, اور سفیان ثوری کی جو تدلیس کہیں اور ہے وہ قابل قبول نہیں. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا مولانا صاحب کہ امام نووی نے اس کو کہا ہے, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی سما کی تصریح میں نے دیکھی ہے. آپ مجھے کوئی پیش کریں, مثال کے طور پر آپ کوئی بھی بخاری کی روایت مجھے پیش کریں اس میں سفیان موجود اور تدلیس کر رہا ہو, انشاءاللہ یہ ذرائع ناچیز آپ کو اس کی سما کی تصریح دے گا. حدثنا سمیت و اخبرنی یا قال علی یا مطابعات اس کی پیش کرے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا دیکھیے یہ آپ کا
صحیح اعتراض بھی ہے، صحیح چیز بھی ہے اور قابل تحقیق بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تحقیق کی جائے گی، اور پھر جو بھی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت علماء کی ایک تعداد ہے، اس میں بھی کئی علماء ہوں گے، کئی بات انہوں نے کہی ہوگی۔ ہماری جو بحث اس کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے، کہ ہماری جو فیض بھائی سے بات ہو رہی تھی تو اسی بات پر ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو جب کہہ دیا کوئی بھی ثابت نہیں ہے، اور پھر جب روایات کو ہم نے دیکھا تو اس میں ثبوت ملتا ہے، ملتا ہے لفظ، تو یہی بات ہم لوگ کہہ رہے تھے، وہ کافی لمبی چوڑی بات ہو رہی تھی۔ اب یہی ہے کہ اب اس کے جو لکھا ہے انہوں نے، اس سے جو جرح تعدیل ہے یا بھی جو بھی اسماء ہے، اس کی ایک لمبی چوڑی تحقیق ہے اس میں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور کئی باتیں آئیں آپ کے اس میں انشاءاللہ موقع ملا تو اسے تحقیق بھی کریں گے۔ بس یہی ہے کہ ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس کو کہا ہے، اگرچہ ان کی وہ بات کو ضعیف قرار دیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں نے، ویسے ہی ہمارے علماء نے بھی اس کو مضبوط کہا ہے، اس کو دلائل دیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جس پہ شرح صدر ہو جاتا ہے علماء کو آج سے، کیونکہ ہم نے بھی یعنی کہ پہلے ہمارا بھی بریلوی ماحول تھا، اور پھر ہم مدرسے میں گئے اور چیزیں پڑھی، تو بہت ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہم بس جو حنفی سے سنا بلا تحقیق، بہت کچھ تحقیق بھی ہے۔ تو اب اس میں جیسے ہم نے تحقیق کیا تو ہم کو بھی شرح صدر ہوا کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کو یعنی کہ اس پہ ثابت نہیں ہے اور ضعیف ہے، اور بالکل اس معاملے میں یہ بات درست ہے کہ انسان جو ہے جب تحقیق تبھی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب مخالف کوئی ایسا اعتراض کر دے کہ انسان تحقیق کرنے پر مجبور ہو جائے، تو اس کو پھر اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سر صدر کو کھولتا ہے کہ اس نے یہ اعتراض کیا تھا، اس کا جواب میں اپنے علماء کی کتابوں میں تلاش کروں گا۔ پھر آپ دیگر جگہ پر دیکھیں گے، آج ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے آپ کو ایسی بات دکھی ہوگی کہ آپ سوچیں گے ضرور کہ ایک بار تحقیق کروں اس چیز کی، تو اس سے آپ کا علم پھر اور وسیع ہوگا، آگے کسی سے بات کریں گے پھر اور اس کا جواب بہتر دے پائیں گے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ میرے شیخ ہیں شیخ کفایت اللہ سنابلی، آپ نے نام سنا ہوگا، ہندوستان کے جانے مانے ہیں کفایت اللہ سنابلی، تو ان کی کتاب آپ نے سنی ہوگی سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، تو بہت اچھی کتاب ہے، 950 پیج کی، پھر اس کے رد میں بھی جو ہے ادھر سے احناف کی طرف سے آئی۔ تو یہ علماء کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ بڑے ہی احسن انداز میں کتاب کو پہلے اس کی پڑھتے ہیں، پھر سامنے والے کو دلائل دیتے ہیں، پھر اپنے دلائل کو اوپر رکھتے ہیں، پھر وہ ادھر سے تعقب پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس وجہ سے کسی کو یہ کہنا کہ تم مطلب رفع دین کرتے ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، فلاں فلاں چیزیں اس طرح سے نہ کہا جائے۔ اگر عمل کی آپ بات کرتے ہیں تو جب آپ دونوں کہہ رہے ہیں تو سامنے والے کو ٹوکا نہ جائے۔ مجھے بتایا گیا فیض بھائی کے ذریعے کہ ان کو مسجد کے امام بریلوی نے بھگا دیا اور کہا کہ یہ مشرکوں کا عمل ہے، نعوذ باللہ رفع الیدین کرنا۔ یعنی یہ کیا مطلب طریقہ مشرکوں کا عمل ہے؟ بالکل، یعنی کہ ایسا عوام میں تو ہے بہت اس طرح کی چیزیں، اور بریلوی حضرات کے یہاں تو تشدد ہے ہی۔ ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ جو اہل حدیث حضرات صاحب ہے وہ نماز بھی پڑھا دیتے ہیں، کبھی امام نہیں رہا تو رفع دین کے ساتھ۔ وہ دیوبندی میں تو میں خود پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں ہمیشہ 5 وقت کی نماز آپ جانتے ہیں۔ کبھی میں اپنے امام ہیں، حافظ ہیں ہمارے یہاں پر، کبھی الحمدللہ کبھی بھی میں نے ان سے رفع الیدین یا کسی بھی مسئلے پر ڈیبیٹ نہیں کیا، صرف آرام سے ان کے پیچھے نماز پڑھو اور اپنے گھر پہ آؤ، کوئی بحث نہیں کرتے، زبردستی نہیں۔ ہاں یہ میرا خود ذاتی رائے ہے، میں کبھی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، بھلے ہی جو ہے وہ کتنا ہی مطلب احسن انداز کا ہو، لیکن میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتا نماز۔ اندرونی مجھے جو ہے سخت ان کے عمل سے